بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مسلما وأحب للناس ما تحب لنفسك ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کے سامنے اور ان کے مجمع میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم میں سے کون آدمی ایسا ہے جو 5 باتیں مجھ سے سیکھ لے اور پھر ان 5 باتوں پر خود بھی عمل کرے اور دوسروں سے بھی اس پر عمل کروائے. تو جب یہ بات فرمائی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انا یا رسول اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. تو یہ بس اوقات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز خطاب ہوتا تھا، سامعین اور مخاطبین کے ذہن میں کسی بات کی اہمیت بٹھلانی مقصود ہوتی تھی تو یہ انداز اختیار فرماتے تھے. چونکہ آگے آنے والی 5 باتیں آپ نے انگلیوں پر گن کر وہ 5 باتیں ارشاد فرمائی تو انداز ایسا اختیار فرمایا تاکہ جو سننے والے ہیں ان کے اندر جذبہ پیدا ہو اور ایک دوسرے سے آگے مسابقت کا شوق پیدا ہو. کون ہے تم میں سے جو ان 5 باتوں کو یاد کر لے، خود بھی عمل کرے اور دوسروں سے بھی عمل کروائے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ہاتھ کھڑا کر لیا. میں نے کہا اللہ کے رسول سب سے پہلے میں حاضر ہوں. آپ نے پھر انگلیوں پر گن کر 5 باتیں کیا ارشاد فرمائی ذرا دیکھیے. ہر بات سونے سے لکھنے کے قابل ہے، لوہے قلب پر نقش کرنے کے قابل ہے. اور یہ جو 5 باتیں یہ حقیقت میں جوامع الکلم سے تعلق رکھتے ہیں. یہ 5 کلمات 5 باتیں جوامع الکلم یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں دیگر بہت ساری خصوصیات ہیں وہاں آپ کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوامع الکلم عطا فرمائے. جوامع الکلم کا معنی یہ ہے کہ ایسی باتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی کہ جن میں الفاظ بڑے مختصر ہیں لیکن معانی کی اور حقائق کی ایک کائنات اندر اللہ تعالیٰ نے سمو دی ہے. بڑی عجیب و غریب باتیں. دیکھیے وہ 5 باتیں کیا ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک ہمیں ان باتوں کو پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. فرمایا پہلی بات اتق المحارم تکن اعبد الناس. دیکھو سب سے زیادہ اگر عبادت گزار بننا چاہتے ہو، یہ ساری 5 باتوں کی الگ الگ تفصیلات ہیں جو میں انشاءاللہ آہستہ آہستہ ساری باتیں آج میں نہیں کروں گا، ایک بات کروں گا ضروری تاکہ ساری باتیں ذہن نشین ہو جائیں. فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم سب سے زیادہ لوگوں میں عبادت گزار بن جاؤ تو حرام چیزوں سے اور حرام کاموں سے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں سب سے بڑا عبادت گزار بن جاؤں تو حرام سے بچو. دوسری بات ارشاد فرمائی وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. تم سب سے زیادہ غنی بننا چاہتے ہو، سب سے زیادہ مالدار بننا چاہتے ہو. کون نہیں چاہتا؟ ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے. اس کے ہم وظیفے بھی آپ کو بتاتے رہتے ہیں. تو ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ میں مالدار ہو جاؤں، سب سے زیادہ میں غنی ہو جاؤں. تو اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے دل سے اس پر راضی رہو. تم سے زیادہ
مالدار کوئی اور نہیں ہو سکتا. جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، قسمت پر لکھ دیا، اب اپنی نہ تقدیر کو کوسو، نہ اپنی قسمت پر شکایت کرو، نہ پریشان ہو. بس جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا دل سے اس پر راضی رہو. تم سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہوگا. کتنی باتیں ہو گئی؟ 2 باتیں. تیسری بات فرمائی وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا. مسلمان ہونا چاہتے ہو، مسلمان بننا چاہتے ہو، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو. عجیب باتیں. چوتھی بات فرمائی وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ. 2 الگ الگ پیمانے مقرر مت کرو، ایک پیمانہ مقرر کرو. جو تم اپنے لیے پسند کر رہے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو. یہ دوہرے پیمانے نہیں کہ میرے لیے پسندیدگی کا معیار کچھ اور ہو اور دوسرے کے لیے پسندیدگی کا معیار کچھ اور ہو. ایک پیمانہ، ایک ترازو ہونا چاہیے. 4 باتیں ہو گئی. چوتھی بات فرمائی وَلَا تُكْثِرِ الضِّحِكَ. زیادہ ہنسا مت کرو. فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ. اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. اب یہ 5 باتیں، ان میں سے ہر بات قابل تشریح ہے اور ہر بات قابل تفصیل ہے. تو پھر دیکھیں گے. ابھی تو میں نے اس حدیث کا ترجمہ کر دیا اور میرا خیال اسی پر ہم اکتفا کر لیتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں تو میں پہلی بات کا ذکر کر دیتا ہوں. 5-10 منٹ لگیں گے اگر ہمت ہے آپ کی. جی دیکھیے جی، پہلی بات جو ارشاد فرمائی اتق المحارم تکن اعبد الناس. تم عبادت گزار بننا چاہتے ہو، حرام چیزوں سے بچو اپنے آپ کو. اس میں اس بات کو واضح کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرائض اور واجبات کی ادائیگی کے بعد سب سے زیادہ اہم ترین چیز ایک مسلمان کے لیے گناہ سے بچنا ہے. میں جو الفاظ کہہ رہا ہوں، جو ترتیب میں بتا رہا ہوں، ان دونوں چیزوں پر نظر رہے. فرائض اور واجبات کی تکمیل کے بعد سب سے زیادہ جو چیز اہم ہے ایک مسلمان کے لیے وہ ہے حرام کاموں سے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا. اور ایک مومن کے لیے اپنے آپ کو ناجائز اور حرام سے بچانا فرض کا درجہ رکھتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ نوافل کا درجہ اس کے بعد آتا ہے. نوافل کا درجہ اس کے بعد آتا ہے. فرائض، واجبات، حرام سے، گناہوں سے بچنا، پھر اس کے بعد نوافل کا اہتمام. مثال کے طور پر یہ بات ہر آدمی اور ہر مسلمان جانتا ہے کہ نفلی عبادتیں، میں بہت واضح طور پر 2 اور 2 4 کی طرح بتا رہا ہوں، اس میں کوئی لگی لپٹی نہیں ہے. بہت واضح طور پر نفلی عبادتیں انسان کی نجات کے لیے کافی نہیں ہیں. نفلی عبادتیں انسان کی نجات کے لیے کافی نہیں ہیں جب تک کہ وہ گناہوں کو نہ چھوڑے، جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے باز نہ آئے، جب تک کہ وہ حرام چیزوں کا مرتکب نہ ہو. نفلی عبادتیں اس کو نجات نہیں دلا سکتی. یہ بات میں زور دے کر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جیسے دیکھیے الحمدللہ رمضان کا مہینہ ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے مسجد میں رونق لگی ہوئی. الحمدللہ ہر آدمی جو ہے وہ قرآن کی تلاوت میں، عبادات میں، تہجد میں، دعاؤں میں، ذکر میں، تسبیحات میں مشغول ہے. الحمدللہ قابل قدر ہیں یہ چیزیں اور اللہ تعالیٰ کا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن اگر ان چیزوں کے ساتھ ساتھ آدمی گناہ سے نہیں بچ رہا، حرام چیزوں سے نہیں بچ رہا، منہیات سے نہیں بچ رہا، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے اس سے نہیں رک رہا، تو پھر یہ نفلی عبادت ہے اس کے لیے کافی نہیں ہے. صبح سے لے کر شام تک کے بھوک برداشت کر رہا ہے، پیاس برداشت کر رہا ہے، اپنی خواہشات کے پر چھری پھیر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن جب افطار کا وقت آ رہا ہے تو حرام چیز سے افطار کر رہا ہے. تو آپ مجھے بتائیے کیا فائدہ ہوا؟ اس لیے
اہم بات یہ ہے کہ گناہ سے بچنا ازحد ضروری، اس کے بغیر نہ تقوی حاصل ہو سکتا ہے، نہ اس کے بغیر آدمی عبادت گزار بن سکتا ہے۔ اور بالکل اس کی مثال ایسی ہے، سخت گرمی کا زمانہ ہے اور آپ نے کمرے میں ایئر کنڈیشن چلا دیا، اے سی کھول دیا، اے سی کھولا تاکہ کمرے میں کولنگ ہو، کمرہ ٹھنڈا ہو، سکون سے آدمی سو جائے، لیکن ایک طرف جو ہے وہ ایک کھڑکی کھلی ہوئی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ نہ کمرے میں کولنگ ہوگی، نہ کمرہ ٹھنڈا ہوگا، بلکہ الٹا گرمی کے جھونکے آتے رہیں گے۔ تو بالکل یہی مثال ہے کہ آدمی فرائض کا اہتمام کر رہا ہے، واجبات کا اہتمام کر رہا ہے، لیکن گناہ سے نہیں بچ رہا، نفلی عبادتیں کر رہا ہے، کھڑکی کھولی ہوئی ہے، کمرہ گرم ہوگا، ٹھنڈا نہیں ہو سکتا۔ تو نفل کا درجہ بعد میں، پہلا درجہ جو ہے وہ ہے گناہوں سے احتیاط۔ اور دیکھیے دو آدمی ہیں، میں عام فہم انداز میں اگر آپ کو بات سمجھاؤں، دو آدمی ہیں۔ ایک آدمی وہ ہے جو فرائض ادا کر رہا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کون سا آدمی بہتر ہے؟ ایک وہ آدمی جو فرائض ادا کر رہا ہے، واجبات ادا کر رہا ہے، نفل وفل ادا نہیں ہو رہے، اس سے کمزور ہے بیچارہ، نہیں کر رہا، لیکن گناہوں سے حتی الامکان بچنے کا اہتمام کر رہا ہے۔ ایک آدمی یہ۔ دوسرا آدمی وہ ہے کہ فرائض بھی ادا کر رہا ہے، واجبات بھی ادا کر رہا ہے، نوافل بھی خوب کر رہا ہے، لیکن گناہوں سے ذرا برابر رک نہیں رہا۔ آپ مجھے بتائیں دونوں میں سے کون آدمی بہتر ہے؟ پہلا والا آدمی بہتر ہے، ہر آدمی کہے گا، چونکہ اس کے نامہ اعمال میں نوافل نہیں ہے، نفلی عبادتیں زیادہ نہیں کر رہا، لیکن جو چیز فرض کے درجے میں ہے اس پر عمل کر رہا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، یہ آدمی دوسرے سے بہتر ہے۔ اسی طریقے سے حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو عورتوں کا واقعہ ذکر فرمایا۔ فرمایا کہ ایک عورت تو وہ ہے جو نماز روزہ خوب کر رہی ہے، نماز روزہ خوب کر رہی ہے، عبادتیں خوب انجام دے رہی ہے، سارے معاملات کر رہی ہے، لیکن زبان کی خراب ہے، زبان کی خراب ہے، اس کو ڈس دیا، اس پر تانا، اس کی غیبت، اس کی برائی۔ اور دوسری عورت وہ ہے کہ نوافل تو بہت زیادہ نہیں کر رہی، فرائض اور واجبات پر اکتفا کر رہی ہے، لیکن گناہ سے اپنے آپ کو حتی الامکان بچا رہی ہے۔ تو حضور نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ ان دونوں عورتوں میں کون سی عورت سب سے زیادہ افضل ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول وہی عورت زیادہ افضل ہے جو فرائض اور واجبات پر اکتفا کر رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ گناہوں سے بچ رہی ہے۔ یہ ہے، یہاں تک تو بات کلیئر ہو گئی۔ اب اگلی جو بات ہے، بس میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لے رہا، لیکن میں اس کا عنوان چھوڑ رہا ہوں، زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ہم پرسوں بات کریں گے۔ بات یہ یاد رکھیے گا، یہی سے بات ہماری جڑی ہوئی ہے۔ دیکھیے بعض گناہ تو وہ ہیں کہ جو ہم میں سے ہر آدمی جانتا اور سمجھتا ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، لیکن ہماری زندگی میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے عرف میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم گناہ تصور نہیں کرتے، حالانکہ وہ بھی گناہ کے اندر داخل ہیں، ان سے بھی حتی الامکان بچنا ہے۔ وہ چیزیں کیا کیا ہیں انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر پرسوں بات کریں گے۔ تو یہ 5 باتیں یاد رکھنی ہے، اور ان میں سے پہلی بات کی میں نے مختصر سی آپ کے سامنے تشریح کر دی کہ اگر تم عبادت گزار بننا چاہتے ہو تو گناہوں سے بچو، حرام چیزوں سے بچو، اللہ تعالیٰ جن چیزوں سے منع فرمایا اس کے قریب مت بھٹکو، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔